أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरतुल बकरा का ये रुको नंबर 37 है जिसके लिए आपके सामने तिलावत की गई। इस रुको में जितनी आयतें आ रही हैं वो सब की सब मरबूत है पिछली आयतों से और पिछले रुको के मौजू से, जिसकी कुछ तशरीह आखिरी मजलिस में की गई थी। बुनियादी बात मैंने यह अर्ज की थी कि इस्लाम की बुनियाद इंफाक है, राह खुदा में खर्च करना। अल्लाह ताला का दीन ये पसंद करता है, अल्लाह ताला को ये पसंद है, कुरान पाक का मिजाज है कि बंदे मोमिन खर्च किया करे। इस इंफाक के बिल्कुल बरखिलाफ इसकी जो जिद है वो इमसाक है, हाथ रोक लेना, ज्यादा सेविंग पे तवज्जो करना, खर्च करने की आदत न होना, जिसको ना अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया न उसके रसूल ने पसंद फरमाया, न इस्लाम का मिजाज है। हस्बे जरूरत वो जायज है, कोई ये नहीं कहता वो नाजायज है, लेकिन अल्लाह ताला के दीन में बहुत ज्यादा उसके सिलसिले में आप देखेंगे कि पसंदीदगी की रिवायतें नहीं है, ज्यादा पसंद नहीं किया गया उसको। पहली बात तो ये हो गई कि इस्लाम में रग़बत दिलाई गई है, तरगीब दी गई है इंफाक को,
اور سیونگ کو زیادہ نہیں پسند کیا گیا ہے۔ الفاظ بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، نہ میں نے سیونگ کو ناجائز کہا نہ مکروہ کہا، بس یہ کہ زیادہ اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا گیا ہے، نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں، اتنا تو ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انفاق، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کا مفہوم لیمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہمارے برادران وطن کی طرح یہ کسی غلے میں ڈال دینا نہیں ہے، منضبط کر دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام عنایت فرمائے، ابھی تھوڑا سا ذکر آج کے اس رکوع میں بھی آئے گا، بڑی تفصیل سورۃ التوبہ میں ہے، اور کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترتیب بتلائی، اور ہر خرچے پر ثواب ہے، والدین کی خدمت کے لیے، بھائی بہنوں کی مدد کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، پڑوسیوں کا مدد کرنا ہو، پڑوسیوں کی مدد کے ساتھ ساتھ غریب، نادار، پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کو دینا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، کوئی ٹریجری نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے جس میں جمع کر رکھی جائے گی، بلکہ یہ بندوں ہی پر خرچ ہونا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ وہ دولت جو انسانوں کے کام آنی چاہیے وہ بند پڑی رہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا حشر ہو رہا ہے، بلینز آف ڈالر بینکوں میں سڑ رہے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق کا جذبہ، صدقات کا مزاج، آپ مسلم ملکوں میں دیکھیں گے بڑی برکت نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں غریب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ جارڈن چلے جائیے، اور اتنی دور بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا بہت بیکورڈ ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیے، یہ سچویشن نہیں ہے جو ہم کو ہندوستان میں نظر آتی ہے، بھوک مری، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، لاکھوں لوگ ہیں میٹروپولیٹن سٹی میں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کیا بامبے، کیا کلکتہ، کیا دلی، کیا حیدرآباد۔ یہ کیفیت آپ کو اسلامی ملکوں میں یہ اتنی بگڑی ہوئی صورتحال نظر نہیں آئے گی، غربت نظر آئے گی، محنت کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، محتاج لوگ نظر آئیں گے، ہو سکتا ہاتھ پھیلانے والے بھی نظر آئیں گے۔ یہ سچویشن نہیں ہے، کیونکہ بہرحال کچھ بھی ہو صدقات کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج ہے، اور خزانے کے اوپر ناک سانپ بن کر بیٹھ جانا، کوئی انسان کو اس کا فائدہ نہ ہو، یہ مزاج نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے۔ لہذا یہ وہ ایک تمہید ہے جو پچھلے رکوع میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، اور اسی کا تسلسل جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی آیتوں میں جو 7 آیتیں تلاوت کی گئی، جن میں آیت نمبر 267 سے سلسلہ شروع ہوا اور 273 پر ختم ہوا، یہی حقیقت کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا۔ آنے والا رکوع بھی یہی ہے، ایک ہی صورت میں، سورۃ البقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 رکوع، نماز پہ 3 رکوع مسلسل نہیں ہے، روزے کے احکام بھی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے بیان فرما دیے، 3 رکوع نہیں ہے۔ لیکن انفاق کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعبیر میں استعمال کروں نہ کروں، اردو حضرات اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے، دریا دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تفصیل کے ساتھ، اور کوئی صورت چھٹی ہوئی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب نہ دلائی ہو، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو، انفاق کرو، اس میں سے من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں، اچھی چیزیں، طیبات، طیب آپ سمجھتے ہیں مفہوم، بھلی چیزیں، عمدہ چیزیں، پاک چیزیں، قابل تعریف چیزیں۔ مفسرین نے فرمایا اس سے دو مفہوم نکلتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو ہمارے ہاں آمدنی ہے، جو ہمارے ہاں خرچ کرنے کی چیزیں، وہ زکیہ القسم کی خرچ نہ کرو، اچھی کرو۔ میں گزشتہ درس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر ثواب کی نیت سے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تصور کر لیجیے کس کو دے رہے ہیں، سڑی ہوئی چیز، بیکار چیز، ہفتوں فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے، کام کا نہیں رہ گیا، وہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، پھینکنے سے تو بہتر ہے، لیکن ایک بار تازہ پکا ہوا بھی تو دیجیے۔ جیسے آپ کو مرغوب ہے، پسند ہے، گرم اور تازہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ویسے ہی اس غریب کی بھی تو دل میں ہوگی جو ضرورت مند ہے۔ لہذا اچھی چیز، پھٹی ہوئی نوٹ، سڑ گئی، نہیں خرچ ہو رہی ہے، دکان والے نہیں لے رہے ہیں، اس کو جا کر دے دیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، ابھی مسئلہ ہوا تھا ترکی اور سیریا کے زلزلے کا، تو کونسلیٹ والوں نے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑوں کا وہ ڈھیر لگ گیا جس کو سنبھالنا مشکل، لاریوں کپڑے فاضل کانپے کے کچرے کی کنڈی میں نہیں، دے دو اللہ کے نام پہ دے دو، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مزاج نہیں ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا من طیبات ما کسبتم، نمبر ایک اچھی چیز، بھلی چیز۔ آگے اور تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس کی کر دی۔ دوسری بات مفسرین نے فرمائی کہ اکل حلال، یہ نہیں سود لے کے، یہ نہیں رشوت لے کر، یہ نہیں کہ لائن گرافنگ کرتے ہوئے زمین پر قبضہ کر کر اس کی آمدنی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ میں خرچ کر رہا ہوں، شراب کی دکان چلا رہے ہیں، اس کے نفع کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ ثواب ملے گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں تو بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ ارتداد کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دے گا اگر کسی کے اندر یہ جرات ہے تو وہ ایمان سے محروم مرے گا، کفر پر مرے گا، نفاق پر مرے گا۔ لہذا اکل حلال، جو حلال من طیبات ما کسبتم، جو تم کما رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، پسینہ بہا رہے ہو، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے برآمد کیا تمہارے لیے زمین سے، اس کا ایک پورا نظام ہے، اور نظام یہ ہے کہ جو کھیتی ہوتی ہے، اس کھیتی سے جو چیز برآمد ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی بلکہ عشر واجب ہوتی ہے، اور عشر کے معنی ہوتے ہیں، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ چونکہ اکثر و بیشتر ہم میں سے کھیتی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ذہن میں صلاحیت رہنی چاہیے کہ جو کچھ کھیت سے برآمد ہوتا ہے، باغ سے برآمد ہوتا ہے، آم کی شکل میں، پھل کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ کا ہے، سب پانی اللہ تعالیٰ کے ہے، لیکن خاص طور پر بندے کا کوئی عمل دخل نہیں، نہر بہتی ہے اس سے آپ نے پانی لے لیا، یا بارش کا پانی ہے جو کافی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 10% راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور اگر پانی جو ہے وہ ہماری کوشش سے آتا ہے، بورویل وغیرہ سے یا کہیں دور سے ہم نے نالا بنایا ہے، اس کے اوپر خرچہ کیا ہے اور پانی ہم کھیت تک لا رہے ہیں، تو پھر 5%۔ 100 کنٹل کوئی چیز پیدا ہوگی، چاول مثلا، تو 5 کنٹل واجب ہے، یہ صدقات نافلہ میں سے نہیں ہے، واجبہ میں سے ہے، یہ اس کو عشر کہتے ہیں۔ مال پر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور کھیتی باڑی پر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور بھی اس کی تفصیل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہم میں سے اکثر و بیشتر کھیتی نہیں کرتے ہیں، اسی لیے زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجیے۔
لہذا فرمایا اے ایمان والو ان بھلی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرو جس کو تم نے کما رکھا ہے، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے برآمد کیا ہے، مما اخرجنا، ہم نے جو نکالا ہے، برآمد کیا ہے۔ انسان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی گھٹلی کے اندر سے پودے کو نمایاں کرے اور اس کے بعد اس میں پھل آ جائے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے برآمد کیا اور نکالا، اس میں سے بھی تم خرچ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وہی جس کے میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ارادہ بھی نہ کرنا، تیمموا ارادہ بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، الخبیث منہ، تمہارے مال میں سے، تمہاری مملوکہ اشیاء میں سے اس چیز کا جو خبیث ہو، بیکار ہو، ناکارہ ہو۔ اچھا، خبیث کے معنی عربی میں اتنے خبیث نہیں ہے جتنے اردو میں ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا۔ خبیث کا صحیح ترجمہ، عربی کے خبیث کا اردو میں صحیح ترجمہ ناکارہ اشیاء۔ اردو میں تو خبیث جو ہو جاتا ہے وہ بہت بدماش ہو جاتا ہے، تو اس کا مفہوم ہی الگ ہے اردو زبان میں، لیکن عربی میں جب کبھی خبیث کہا جائے گا تو ناکارہ، بیکار، یوز لیس قسم کی چیزوں کو خبیث کہتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ناکارہ زمین جو ہوتی ہے بنجر، اس میں صرف گھاس پھوس پیدا ہوتی ہے، اچھے درخت نہیں لگتے۔ یہاں پہ بھی وہی مفہوم ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، بیکار چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، اب تم اس سے مایوس ہو چکے ہو۔ اس کی میں نے مثالیں دی، بالکل سڑی ہوئی نوٹ پھٹ چکی ہے، کھانا بالکل باسی ہو چکا ہے، ناقابل استعمال، ناکارہ ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی شکلیں ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ان کا قصد بھی نہ کرنا، ارادہ بھی نہ کرنا کہ تنفقون، تم اس کو اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری کیفیت کیا ہے، در حالانکہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم خود اپنے لیے اس کو لینا نہیں چاہو گے، بس مگر یہ کہ دھوکے میں آ جاؤ۔ پیٹرول پمپ پہ جلدی میں تھے، دھوکے میں پھٹی ہوئی نوٹ دے دیا، کہیں اور آپ سفر کر رہے تھے، جلدی میں تھے، سڑی ہوئی نوٹ دے دیا، کھانا کھانے کے بعد بہت کوشش کی ختم ہو جائے، نہیں ختم ہوا، بچا ہوا ہے، بچا کے رکھ دیا ہے، سڑا دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خود اس کو اپنے لیے برتنے کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، استعمال کرنے کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس کو دیتے ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہو۔ مشرکین کے ذہن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیل کا اذن قسمت دیزا، کہ یہ بے ایمانی کی جو تقسیم ہے نا، یہ بہت خراب تقسیم ہے۔ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے بری چیز پسند کرو، ناپاک چیز، ناکارہ چیز، بیکار چیز، پھینکنے کی قابل چیز، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور تحفہ دو۔ دینا ہو تو اپنے بیٹی کے سسرال میں دے کر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے تمہارا۔ تم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، ذرا سوچو، غور کرو، کتنی بڑی جرات کر رہے ہو۔ یہ تو وہ ارحم الراحمین ہے، نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اجر دے ہی دے۔ اس سے ہم بہرحال یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو بھی رد نہیں فرمائے گا۔ یہ ہماری امید ہے، حسن ظن ہے، لیکن اس کے معنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ فرمایا ولا تیمموا، دیکھیے تیمم کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، اور تیمم کو اسی لیے تیمم کہتے ہیں کہ ہم پاک مٹی کی جانب رخ کرتے ہیں، اور پاک مٹی کی جانب رخ کر کر اس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام تیمم پڑا۔ ورنہ تیممہ کے معنی رخ کرنا، کسی جانب جانا۔ ولا تیمموا، اس جانب جاؤ بھی مت، رخ بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو، جو ناکارہ چیز ہے اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم خود اپنے لیے اس کو لینا نہیں چاہتے ہو، الا یہ کہ دھوکے میں آ جاؤ، الا ان تغمضوا فیہ، کوئی تم کو دھوکہ دے دے، الو بنا دے، اور بنا کر غلط سلط چیز دے دے، وہ ٹھیک ہے کہ تم خود خوشی سے نہیں لے رہے ہو، ناپسندیدگی کے ساتھ دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ تمہاری خیرات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تمہارے صدقات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری عطایا کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت بے نیاز ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مختلف مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں، اس کے خزانوں میں یہ جو گلوب ہے جس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، معدنیات ہے، پیٹرول ہے، اور کیا کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیزیں رکھی، یہ تو اس کے خزانے میں بہت معمولی چیز ہے۔ اس کے خزانے میں، اس کے لاکر میں کروڑ کروڑ سورج پڑے ہوئے ہیں، چاند پڑے ہوئے ہیں، زمینیں پڑی ہوئی ہیں، ستارے پڑے ہوئے ہیں، سیارے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا خزانہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس کے خزانے میں سے دنیا جو ہے جو سب سے چھوٹی چیز ہے، اس کی کوئی چھوٹی چیز تم کو عطا کر دے تو تم نہال ہو جاؤ۔ تو سوچو کس شان کا وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غنی، وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا گھر اس کے در پر ڈال دیا، حضرت عمر نے آدھی جائیداد ڈال دی، حضرت عثمان نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اس کے در پر ڈال دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی نصف آمدنی ڈال دی اس کے خزانے میں۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، تمہارے پیسے دو پیسے کا وہ خیرات کا اس کا محتاج تھوڑی ہوگا، وہ اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حمید اور قابل تعریف ہے، ہمیشہ اس کی تعریف ہوتی رہے گی، ہمیشہ اس کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ تم کرو نہ کرو، فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوئے یسبحون بحمدہ، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، اور ان کی حمد بھی حمد ہوگی۔ ہم کو کہاں وہ الفاظ نصیب ہوں گے جن الفاظ سے فرشتے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لہذا وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، چاہے کوئی تعریف کرے نہ کرے انسانوں میں سے، اس کی ذات قابل تعریف ہے، فی نفسی وہ قابل تعریف ہے، ستودہ صفات ہے۔ لہذا فرمایا وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ تربیت تمہاری ہو رہی ہے، ضرورت تم کو ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم محتاج ہو، ضرورت مند تم ہو، تم کو ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے چندے سے اس کا عرش چلے گا، نعوذ باللہ، یہ ذہن سے نکال کر پھینک دو، بلکہ یہ تمہاری تربیت کے لیے کہ وہ عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور دینے کے بعد کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دے رکھا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا، یہ بندے کی صفت ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کا تذکرہ کیا جس رکاوٹ کی وجہ سے بندے خرچ نہیں کرتے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، نفسیات پر انگلی رکھی گئی، دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے جو تم کو دھمکی دیتا ہے فقر و فاقے کی، جمع کر کے نہیں رکھو گے، سیونگ کر کے نہیں رکھو گے تو ریٹائرڈ ہو جاؤ گے، تو کہاں سے پیسے آئیں گے، لہذا جمع کرو جمع کرو جمع کرو۔ معلوم یہ ہوا ریٹائرڈ ہونے سے پہلے چلے گئے، پیسے رہ گئے۔ یہ شیطان ہے جو دھوکہ دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ اب آپ اس کو دوسرے معنوں میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی برا نہ مانے، جو بھی آپ کو ڈرا رہا ہے نا فقر و فاقے سے، وہ شیطان ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے نا کہ فقر و فاقہ، ڈرانا، گھبراہٹ، بندہ مومن توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور ٹھیک ہے ضرورت بھر اچھا گھر رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے، لیکن ایسی سیونگ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے کی ایک وادی مل چکی ہے، دوسری وادی کی تلاش میں، دوسری وادی مل چکی ہے، تیسری وادی کی تلاش میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں یملا فاہو الا التراب، اب تو اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ لالچ اس کی ختم ہونے والی نہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں یوقع شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس کو حرص سے، لالچ سے روک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو لالچ اور حریص لالچی بنا جا رہا ہے اس صفت سے روک دیا، تو فرمایا بس وہ بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہاں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فقر و فاقے سے ڈرانے والے کون ہیں؟ وہ شیطان ہوتے ہیں۔
تو شیطان چاہے وہ جنوں میں سے ہو، شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، وہ ہمیشہ دھمکی دیتے رہیں گے، گھبراہٹ میں ڈالتے رہیں گے۔ تو ہندوستان کے 30 کروڑ لوگوں نے انشورنس کرائے، اب معلوم ہوا کہ 1 لاکھ میں سے 20,000 ملیں گے۔ کرا نا شیطان، دھوکہ دیا نا، دیوانہ بنایا نا، دیوالیہ نکل گیا لوگوں کا۔ بڈھے ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال سے 30 سال سے سیونگ کی، رزلٹ کیا آ رہا ہے، معرض خطر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس میں پردہ ڈالا جا رہا ہے، ذلت اور رسوائی کے ڈر سے اس حقیقت کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کی نگاہ ہے معاشیات پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20% سے زیادہ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا عالم یہ کہ کھا پی کے اپنا گوشت تل کے کھا لیتے، خرچ کر دیتے، وہ خوش ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو شیطان کا جال ہے امساک کا، سیونگ بلینز آف ڈالر جو انسان کی ضرورت سے، بلکہ بہت سارے انسانوں کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، ایک طرف تو یہ عالم ہے، فقر و فاقے سے ڈرا رہا ہے اور ایک روپیہ خرچ کرنے سے روک رہا ہے، لیکن دوسری جانب دیکھیے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے لیے تو دل کھول کے خرچ کروا رہا ہے۔ کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں شادیوں میں، پلینوں سے سواریاں آ رہی ہیں، ایئرپورٹ بک ہو رہے ہیں۔ بڑھیا ان لوگوں کے حالات، کہاں سے خرچ کرتے ہیں، ناچنے اور گانے والوں کو کروڑ روپے دے کے بلا رہے ہیں، وہاں پھر خرچ کرنے میں ذرا برابر تردد نہیں، وہاں خوف نہیں مستقبل میں کیا ہوگا۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے میں خوف ہے، پریشانی ہے، لیکن بے حیائی کے کاموں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت ارشاد فرما دی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب فحشاء میں ہیں۔ اور فواحش، فحشاء، یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے موجودہ دور کی خاص انڈسٹری کے لیے بس یہ لفظ ہے۔ ساری بے حیائیوں کے جو ٹھیکیدار ہیں، گندگیوں کے، پورے معاشرے کو جو بگاڑتے رہتے ہیں، سب سے بڑی دولت انہی کے پاس ہے۔ یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے جو ان کے پاس لے جا کر ہمارے پیسوں کو پھنساتا ہے۔ وہاں خرچ کرنے میں لوگوں کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شادیوں میں گانے والوں کو بلا رہے ہیں اور وہ گانے والوں کو میں سمجھا کھانا وانا کھلا کے چھٹی کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا 2.5 لاکھ روپے ان کی فیس ہے، 3 لاکھ روپے ان کی فیس ہے، 5 لاکھ روپے ان کی فیس ہے، برباد جا رہے پیسے۔ ارشاد فرمایا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو تم کو حکم دے رہا ہے، پٹی پڑا رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے کہ بے حیائیوں کے اوپر پیسے خرچ کرو، لیکن بندوں کی مجبوری پہ مت خرچ کرو، انسانوں کی پریشانیوں پہ مت خرچ کرو۔ خرچ کرو گے تو آگے کیا کھاؤ گے، تمہاری نسل کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، بہت عظیم الشان آیت ہے۔ یہ پوری آیت اگر ہم سمجھ لیں اور اس سے متصل جو آیت ہے تو اسلام کا پورا جو معاشی نظام ہے، اکنامیکل ورلڈ جو وجود میں آتا ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، وہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، مغفرت، آخرت کا وعدہ کر رہا ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی، مغفرت، اور مغفرت ایسی چھوٹے چھوٹے خرچے تمہارے لیے وہ جبل احد کے پہاڑ کی طرح اونچے اونچے بنے ہوئے رہیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ میں تو کبھی نہیں خرچ کیا اتنا بڑا، اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا سونے کا ڈلہ کبھی نہیں خرچ کیا، اللہ اتنا بڑا اجر مجھے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، خرچ تو تم نے صرف 5 روپے کیے تھے، لیکن اس 5 روپے کی ضرورت تم کو خود بہت زیادہ تھی، اس 5 روپے کے تم خود بہت محتاج تھے، تمہارے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، وہ 5 روپے تمہارے پاس ہوتے تو 5 اور ملا کر تم 10 روپے کا پانی خرید سکتے تھے، لیکن تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے کوئی بچڑے کو جانور وہ وجود دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، جنم دیتا ہے، لیکن
وہ بچڑے کو پال نہیں سکتا، گروتھ کے قابل نہیں ہے، وہ مالک اس کو روزانہ نہلاتا ہے، کھلاتا ہے، اور آج کل تو علاج کرنا پڑتا ہے، انجیکشن دیے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر پورا بڑا کرتا ہے، بالغ کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، تمہارے اندر اضافے کی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کر اتنی ترقی دیتا ہے کہ میدان حشر میں اونچے اونچے پہاڑوں کی شکل میں تم کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ ہے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا، شیطان نے وعدہ کیا فقر و فاقے کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مغفرت کا، جو راستے پہ چلنا چلو۔ لیکن دوسری بات ارشاد فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل دنیا میں بھی فرمائے گا۔ کسی صدقہ کرنے والے کو آپ بھوکو مرتا نہیں دیکھیں گے، اور بڑے بڑے امیروں کو بھوکے مرتا دیکھیں گے، آپ پریشانیوں میں دیکھیں گے، اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور 80s میں جو ہوا تھا، بلکہ شاید 90s میں، کہ کویت میں جن کے ہیلی کاپٹر چلتے تھے ان کو لوگوں نے دیکھا بریڈ کے لیے لائن لگائے کھڑے ہوئے تھے، ایسے حالات ہو گئے تھے، عراق نے حملہ کر دیا تھا، تجوری پوری لوٹ لی تھی۔ تو یہ ارشاد فرمایا دیکھو یاد رکھو فضل بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ملے گا، جو کوئی خیر خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عنایت فرماتا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے کا دل اور اس بندے کا ظرف بڑا وسیع ہے، اس کو دیتے چلے جاؤ، اور عالم یہ ہوتا ہے وہ سورس بن جاتا ہے خیر کا، اسی سے خیر پھیلتا چلا جاتا ہے سوسائٹی میں۔ لہذا فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یاد رکھو صدقات سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی، ارشاد فرمایا صدقات سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ آپ اسلامی ممالک کو دیکھ لیجئے کہ وہاں خرچ کرنے کا جو بھی تھوڑا بہت 10% ہی صحیح مزاج بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے حالات بالکل تبدیل شدہ ہے، اور اس پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے ٹیکنیکل لیول لہجے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں ہوتا ہے یہ کہ پیسے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے، قوت خرید زیادہ ہو جاتی ہے، تو لوگ زیادہ خریدتے ہیں، تو تجارت بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو اتنی تفصیل سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خوشحالی بہرحال ہے۔ کیا آپ حیرت کریں گے کہ ان ملکوں میں ایک آدھ دن ایسا بھی ہوتا ہے جس دن شاپنگ مال کو کھول کے کہتے ہیں فری، آج جو لینا ہے لے جاؤ، آج پورا مال جو ہے وہ خالی کر دیا جائے گا، سارا سامان خالی کر دیا جائے گا۔ یہاں سوچ سکتے ہیں پھٹ بھی گیا وہ کپڑا تو کچھ نہ کچھ کنسیشن کر کے بہرحال بیچیں گے، فری نہیں دیں گے، لیکن ہے وہاں پہ کیوں دینے کا مزاج ہے، اور دینے کی مزاج کی وجہ سے لوگوں کے اندر معاشی طور پر استحکام ہے، اور پھر وہ خریدتے بھی ہیں، قوت خرید بھی ان کی بڑی ہوئی ہے۔ لہذا فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہاری مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فاضل بھی عنایت فرمائے گا، خوب دے گا بھی۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس وسعتیں ہیں، گنجائش اس کے پاس کمی نہیں ہوتی، وہاں خطرہ نہیں ہے پیسے کم ہو گئے، روپے کم ہو گئے، وہ دے گا جو تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے سوچو، وہ عنایت فرماتا چلا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، میں نے عرض کیا نا وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے، اور وہ جب جانتا ہے تو پھر انہی کو عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے علم کی بنیاد پر تقسیم ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ دینے کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، لہذا اپنی مشیت کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو سینس ہے جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، اور یہ سمجھنا اور یہ فہم کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انشاءاللہ میدان حشر میں اللہ کی مدد ملے گی، مغفرت ہوگی، درجات بلند ہوں گے، یہ کانسیپٹ آنا ذہن میں، یہ تصور آنا، اس پر تربیت ہونا، یہ مزاج بننا، یہ بڑی حکمت ہے، دانائی ہے یہ۔ یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یشاء، اور یہ دانائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ سمجھ الحکمہ اس کے معنی ہوتے ہیں حقیقی فہم، چیزوں کا ادراک کرنا، سمجھنا،
اشیاء کی خواص کو سمجھنا یہ حکمت ہے، چہروں کو سمجھ کر اشخاص کو سمجھنا یہ حکمت ہے، علم نافع ہونا یہ حکمت ہے۔ بڑی تشریح کی گئی حکمت کی، اور حکمت کو کسی ایک دو لفظ کے ترجمے میں بندش اس کی نہیں کی جا سکتی، بہت وسیع ہے۔ فرمایا یہ دانائی، وزڈم، حقیقت کو سمجھنے کا سلیقہ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن یاد رکھو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو یہ دانائی دے دی گئی، جس کو یہ دانشمندی دے دی گئی، ایسا انٹلیکچوئل جس کو بنا دیا گیا کہ ساری معیشت کا فہم، اللہ کے دین کا فہم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، سب کچھ اس کے ذہن میں سما گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو اس کو تو خیر کثیر مل گیا، بہت کچھ مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی بھی چیز پر تم رشک نہ کرو، ارے اتنی اچھی چیز ان کو مل گئی مجھے نہ ملی، کبھی نہیں۔ نہ بنگلے پر رشک کرو، نہ کار پر رشک کرو، نہ دولت پر، نہ خزانے پر، نہ سیونگ پر، کسی چیز پر رشک نہ کرو۔ اگر رشک تم کو کرنا ہے تو دو ہی چیزوں پر کر سکتے ہو فرمایا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عنایت فرمائی تو دولت پر رشک کرو، نہیں، دولت پہ نہیں رشک کرنا ہے۔ فرمایا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی تو اس توفیق پہ رشک کرو، کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دانائی دی، وزڈم، ذہانت، سمجھتا ہے، معاملہ فہم ہے، اور بہت ہی دانا و بینا ہے، اور پھر وہ اپنی دانائی سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، کیسز کو سالو کرتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ایسے شخص پر رشک کرو۔ یہ دو قابل رشک ہے، باقی ساری چیزیں عارضی، فانی، بے حیثیت ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو حکمت اور دانائی اور سمجھ اور دین کا فہم اور اللہ کی کتاب کا فہم اور علم نافع مل گیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو اس کو تو خیر کثیر مل گیا۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، مگر عقل مند ہی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، جو بہت عقل مند ہوتے، اولو الالباب، عقل والے جو ہوتے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، اور جن کو عقل نہیں ہے وہ گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ وَنَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یا نظر کر، نظر اس کا اردو ترجمہ منت کرنا، منت مان لیتے ہیں نا، یہ کام ہو جائے گا تو یہ خرچ کروں گا، تو جو بھی تم منت مانگ کر خرچ کر رہے ہو، یاد رکھو ضائع نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، جیسی نیت ہوگی ویسے اجر ہوگا، جیسی محنت ہوگی ویسے اجر ہوگا۔ اگر نیت میں ذرا ملاوٹ ہے تو لازمی بات ہے اجر میں کمی، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے اجر میں اضافہ، اور اگر معمولی سی چیز خرچ کی تو معمولی سا اجر، اور اچھی چیز خرچ کی جس کی خود کو ضرورت تھی تو لازمی بات ہے اس کا اجر بھی ویسے ہی عظیم الشان ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظلم کرتے ہیں کہ بندوں کو جو حقوق ملنے چاہیے، انسانوں تک جو ضروریات پہنچنی چاہیے اس کو روک لیتے ہیں اور پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو مجبور کر کر بھاری قیمتوں میں بیچتے ہیں، ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، بے سہارا ہوں گے وہ۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دیتے ہو کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتے ہو، بھلا ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم ان کا اخفا کرتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور محتاجوں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صدقات کو بتا کر خرچ کرتا ہے، کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ ہوتی ہے، انکم ٹیکس وغیرہ سے بچت اس کے لیے، اس کے لیے، تو اگر کوئی بتا کر خرچ کر رہا ہے تو یہ نہ ڈرے کہ میرا صدقہ برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا، ہرگز نہیں۔ ریاکاری کو پاس نہ آنے دے، دکھاوے کو قریب نہ پھٹکنے دے، بدنیتی نہ آئے، شہرت پسندی نہ آئے، یہ ہے نقصان دہ۔ اور اگر شہرت پسندی اور ریاکاری کے جذبے سے بالکل پاک ہو کر، بلند ہو کر کوئی اگر بتا دیا کہ میں نے اتنا خرچ کیا،
इनकम टैक्स वालों को बताना पड़ा, सोसाइटी को बताना पड़ा, घर वालों को बताना पड़ा, कोई हर्ज नहीं इरशाद फरमाया। लेकिन याद रखो वही तुख्फूहा, अगर तुम इख्फा करोगे, पोशीदा रखोगे, छुपा के खर्च करोगे, वतुअतुहा अल-फुकरा, और वो इनायत करोगे फकीरों को। फकीर का तर्जुमा फकीर से मत कीजिए, अरबी में फकीर के माने होते हैं मोहताज, उर्दू में तो बेगर्स को कहते हैं, जो हाथ फैलाते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। मैंने अभी आयत कोट की ना कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाया कि अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, तुम मोहताज हो अल्लाह के। मोहताजी का तर्जुमा है मां, सारे बंदों को अल्लाह ताला ने फरमाया सब मोहताज है, तो नीडी होना, मोहताज होना, ये है अरबी में फकीर। अब आप कहेंगे ये जो गदागर होते हैं, जो पेशा बना के मांगते, इनको क्या कहेंगे अरबी में? इनको अरबी में आम तौर पर या तो साइल कहते हैं या फिर इनके लिए कुछ और अल्फाज आते हैं। फकीर इनको नहीं कहते हैं, फकीर काबिल मजम्मत नहीं है अरबी में, फकीर काबिल मजम्मत नहीं, मोहताज होना, जरूरत होना। यहाँ तक कि हम अरबी में आमतौर पर ये कहते हैं अना अफ्तकिरु इलैक, मैं आपका जरूरतमंद हूँ, आप फला काम बना दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। लिहाजा यहाँ ये कहना वतुअतुहा अल-फुकरा, इसका आप तर्जुमा कीजिए कि और मोहताजों, जरूरतमंदों को वो देते हैं जिनको जरूरत है, तालीम के लिए, इलाज के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, घर के लिए, जो भी जरूरत है वो जरूरतमंद तक पहुंच कर अगर तुम देते हो इख्फा के साथ, छुपा कर, पोशीदा रखकर, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है ये। क्यों? रियाकारी नहीं आएगी ना, दिखावा नहीं आएगा, छुपा दिया तुमने। अगर अलग ऐलान खर्च करे तो एक इम्तिहान है ना, एक डर है, अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि दिखावा ना घुसे, रियाकारी ना घुसे। और हर एक को इतना कंट्रोल नहीं होता है, इंसान का नफ्स तो है ही कमजोर। और अगर छुपा दिया, पर्दा डाल दिया उस पर, तज़किरा ही नहीं किया, तो इंशाअल्लाह रियाकारी तो आएगी नहीं, दिखावा तो आएगा ही नहीं, तो सदका बर्बाद नहीं होगा। लिहाजा फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस पर पर्दा डालो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैदान हशर में अर्शे रहमान के साये में जिन 7 सिफात वाले लोग होंगे, उन 7 सिफात वाले लोगों में से एक वो भी होगा जो सीधा हाथ जिसका खर्च करता है तो उसके बाएं हाथ को इत्तला नहीं होती है। वो शख्स भी होगा जो बहुत छुपा छुपा के खर्च करता था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो फर्जंद बच गए थे, जिनको आमतौर पर हजरत सज्जादा कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, करबला की जंग में वो बच गए थे, बीमार थे, छोटे थे, खैबर में थे, जिसकी वजह से वो शहीद नहीं हो सके थे। मदीना मुनव्वरा लौट कर आए वो, जब उनकी वफात हुई तो मदीने मुनव्वरा के सैकड़ों घरों ने कहा कि हमारा खर्चा बंद हो गया, राशन बंद हो गया। कौन देता था पता नहीं, कौन अता करता था हमको पता नहीं, हमको जो खर्चा मिलता था वो बंद हो गया। ये छुपा कर देना। रिवायतों में आता है रात में वो गल्ला लेकर मोहताजों के दरवाजे पे वो रख कर खामोशी के साथ आ जाते थे तहज्जुद के वक्त। सुबह दरवाजा खुला तो मालूम हुआ जरूरत भर सामान रखा है। ये इख्फा की सिफत, इसको पसंद किया गया। लेकिन अगर किसी वजह से ये सिफत नहीं हो पा रही है, दिखाना पड़ रहा है, हिसाब करना पड़ रहा है, लाजमी बात है आजकल बड़े मसाइल होते हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया बुरा नहीं है, ये भी अल्लाह ताला कबूल करेगा, इख्फा ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फर्ज जो सदका थे वाजिबा, उनका तो हिसाब करिए, ऐलान करिए, घर वालों को बताइए कि भाई इतनी ज़कात वाजिब हुई थी, फर्ज हुई थी, देखो मैं अलहदा कर दिया, उसमें तो बता दीजिए, छुपा कर मत रखिए ताकि गलत फहमियां ना हो। लेकिन सदका के नाफिला जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना चाहिए। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, ये वो सदकात है जो तुम्हारे गुनाहों की तकफीर, गुनाहों की माफी का जरिया बन जाएगा, अल्लाह ताला कफारा बना देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खामोशी के सदकात, पोशीदा सदकात, छुपे हुए सदकात, फरमाया ये अल्लाह ताला के गजब की आग को ठंडा कर देते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी खत्म हो जाती है इससे। लिहाजा फरमाया वयुकफ्फिरु अन्कुम, और कफारा बना देगा अल्लाह ताला इन सदकात को
तुम्हारे गुनाहों के लिए बहुत से गुनाहों को धो दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, नाम अमल से उन गुनाहों को निकाल दिया जाएगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, उसकी निगाहों से कोई चीज मख्फी नहीं। जिसको खुश करने के लिए दे रहे हो वो देख रहा है, तो दूसरों को दिखा के क्या फायदा। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। और याद रखो, ये भी ना समझो, बहुत बड़ी बात है, देखिए, ये भी ना समझो कि जिसको मैं सदका दे रहा हूँ उनको राह मुस्तकीम पर ला दूं, नमाजी बना दूं, रोजेदार बना दूं। आमतौर पर लोग शिकायत भी करते हैं कि पैसे ले जाते हैं मौलाना, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, इनके घर से म्यूजिक की आवाज आती है। फरमा, देखो हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये डिपार्टमेंट तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और नबियों को नहीं दिया, तो हम लोग किस खेत की मूली। लैसा अलैका हुदाहुम, उनकी हिदायत ये तुम पर डिपेंड नहीं करती है कि वो नमाजी बने, रोजेदार बने, नेक बने। यहाँ तक कि ये फरमाया कि सदकात नाफिला गैर मुस्लिम को आप जब दे रहे हैं, वो भी ये मत समझिए कि हिदायत मिल जाएगी उससे, नहीं। हिदायत तो बस अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी हुकूमत है, उसकी मशीयत है, उसकी कुदरत है, हमारे हाथ में नहीं। हम बस अल्लाह को खुश करने के लिए सदका दे रहे हैं। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। बस जरूरतमंद है, मोहताज है, इंसान है, सिसक रहा है, तड़प रहा है, जो कुछ मदद हो सकती कर दो, ये तुम्हारी ड्यूटी। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, कभी ये ना समझो जो कुछ तुम खैरात कर रहे हो उसका फायदा दूसरों को पहुंच रहा है, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी है ये। फरमाया जो कुछ तुम खर्च करते हो, वमा तुनफिकू मिन खैरिन, कोई भी भली चीज खाने की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, कैश की शक्ल में, जो भी शक्ल हो, जो भी तुम राह खुदा में खर्च कर रहे हो, फलिअन्फुसिकुम, उसका फायदा तुमको हो रहा है। तुम्हारी मग़फ़िरत हो रही है, तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, तुम्हारे माल में बरकत हो रही है, तुम्हारे माल की हिफाजत हो रही है। अल्लाह ताला तुम पर से बहुत सारी सजाओं को मिटा रहा है, दूर कर रहा है, बलाओं को दूर कर रहा है, आजमाइशों को दूर कर रहा है। ये तुम्हारे हक में है, इस हकीकत को समझ लो। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, न खर्च करो मगर सिर्फ और सिर्फ मौला के लिए। इब्तिगाअ वजहिल्लाह, बस अल्लाह ताला की खुशनुदी की ख्वाहिश में खर्च करो। इब्तिगा मर्जी को कहते हैं, वजहुल्लाह अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी। फरमाया देखो, न खर्च करो मगर सिर्फ और सिर्फ वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी, किसी से कोई लेना देना नहीं। और आलम ये होता है, एक बंदे की ऐसी तरबियत हो जाती है कि वो खर्च करने के बाद ये कहता है कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, बदला तो बहुत बड़ी चीज है, तुम शुक्रिया बोलो इसकी भी मुझे ख्वाहिश नहीं, थैंक यू बोलो इसकी भी ख्वाहिश नहीं, दो लेके चले जाओ, मेरा मामला ऊपर से है, अल्लाह ताला से है। वो जो अजर देगा तुम क्या दोगे उसके मुकाबले में, कौन सा शुक्रिया अदा कर लोगे, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर लोगे। ये कैफियत हो जाती है बंदे की, और उसका अपने मालिक से इतना ताल्लुक बढ़ जाता है कि फिर वो मखलूक का जर्रा बराबर मोहताज नहीं रह जाता है। ये इरशाद फरमाया कि वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, जो भी भली चीज तुम खर्च कर रहे हो, याद रखो युवफ़ा इलैकुम, भर भर के उसका अजर मिलेगा, पूरी तरह अजर मिलेगा। अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह डंडी नहीं मारेगा, कमी नहीं करेगा। बहुत मुमकिन है दुनिया वाले डंडी मार दे, एहसान फरामोशी करें, बदतमीजी कर दे, तुमको नजरअंदाज कर दे, तुमको तकलीफ पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला के पास कमी नहीं आएगी, वो खूब अता करेगा, खूब अता करेगा। युवफ़ा इलैकुम, वफा के साथ पूरी तरह भरपूर अजर व इनायत फरमाएगा, अजर में कोई कमी नहीं रहेगी। वअंतुम ला तुज़लमून, तो जरा बराबर जुल्म नहीं होगा कि हक हड़प कर लिया जाए। पैसे हम देते हैं और उसके बाद से उसका जो रिजल्ट आना है, मालूम ये हुआ है मौके पे पहुंचे उसका वो रिजल्ट नहीं आता, वो बदल नहीं मिलता, लोग बदल जाते हैं, और लोग जो है बदले में कभी कभी धोखा दे देते हैं, कभी कभी नाकिस चीज दे देते हैं, जिसपे हम तड़प के रह जाते हैं। ये जिंदगी भर का तजुर्बा है, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला के दरबार में ऐसा नहीं होगा, जर्रा बराबर तुम्हारी हक तलफी नहीं होगी, पूरा पूरा तुमको तुम्हारा हक मिलेगा। किसके लिए खर्च करना है उसको आप ध्यान में रखिए। तो मैंने फकीर की तशरीह की, लिलफुकरा अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, उन मोहताजों के लिए खर्च करो
جو پھنس گئے، احصروا گھر گئے مصیبتوں میں، گر گئے حلالتوں میں، بیماریوں میں، گر گئے آسمانی جو بلائیں آ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ گیا، اچانک پانی آیا، گھروں کو بہا کر لے کر چلا گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، سونامی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آزمائشیں آتی، مرض آ جاتے ہیں، اچھے خاصے کمانے کے قابل محنت کر رہے تھے، معلوم یہ ہوا گھر کی جو مین شخصیت تھی جس کو ورکنگ ہینڈ کہتے ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، سال 6 مہینے میں وفات ہو گئی، پورا کا پورا گھر اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، محرومی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ سارے محتاجوں پہ تم خرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنی حیثیت سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، پوری سوسائٹی مل کر ان کی مدد کرے، اچھا کتنے 200 سال 300 سال مدد کرنا ہے نہیں، 4-8 سال میں پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگتے ہیں، اس وقت تک تم مدد کرتے رہو، ان کا خیال رکھو، یہ نہ سمجھو میری انکم ہے میرے اوپر خرچ ہونی چاہیے، میری انکم ہے میری سواریوں پہ خرچ ہو، میری انکم ہے میرے کپڑوں پہ خرچ ہو، میری انکم ہے میری خواہشات پہ خرچ ہو، اور جائز خواہشات پہ جائز خواہشات، میری انکم ہے ناجائز خواہشات پہ خرچ ہو، نعوذ باللہ، یہ تصور نہ آنے دو، اللہ نے عطا کیا نا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا کرو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ حضرت فاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمہ کیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں پھنس گئے ان محتاجوں کی مدد کرو۔ فی سبیل اللہ کا تعلق احصروا سے کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں پھنس گئے، مجاہد ہیں، دائی ہیں، نکلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، لازمی بات ہے وہ کما نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھیک ٹھاک تجارت چلتی تھی، اور جب ایک بڑی مملکت کی خلافت آپ کے کندھوں پر ذمہ داری آ گئی تو آپ تجارت کا وقت ہی نہیں نکلنے لگا، تو لازمی بات ہے آپ نے اپنی ضروریات زندگی کو ناپا، اور ناپ توڑ کر بیت المال سے اتنی رقم لینے لگے۔ کیسے چلے گا گھر؟ آپ بولیے گھر کیسے چلے گا؟ ذمہ داری ہوتی ہے نا گھر کے بڑے فرد پر، گھر کے خرچے، اور آپ جانتے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا میٹھا کھانے کے لیے جی چاہ رہا ہے، کہا پیسے تو ہے نہیں، جو ہے وہ ضرورت بھر ہے، خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا جو میٹھا کھانے کی خواہش انہوں نے ظاہر کی وہ دسترخوان پہ رکھا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بی بی یہ کہاں سے آ گئے پیسے؟ تو کہا جو آپ رقم دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے اس میں سے ایک آنا بچائی 6-7 دن 8 دن، اور اس کے بعد جب پیسے ہو گئے تو میں نے میٹھا بنا لیا۔ تو کہا اچھا آئندہ میں سے بیت المال میں آرڈر کروں گا یہ ایک آنا کم کر دیا جائے، فاضل ہے، یہ بچا سکتے ہیں ہم۔ اس احتیاط کے ساتھ حضرت ابوبکر نے پیسے لیے۔ لازمی بات ہے جو راہ خدا میں مشغول ہے، اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ عالم نہیں کہ عالم یہ کہ آپ مینجمنٹ میں ہیں تو آپ کے لیے 20 کاریں چل رہی ہیں، ایک کلر کی ایک شیپ کی، کہ اڑائے گا تو دھوکے میں دوسری کار اڑائے گا اور منسٹر صاحب محفوظ رہیں گے، یہ سب چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئی۔ بس اتنا جتنی کی ضرورت ہو، ضرورت بھر لے کر اگر وہ زندگی بسر کر رہے تو ان کے لیے بھی خرچ کرو۔ فرمایا کہ دیکھو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پر گھوم پھر کے وہ ملازمت نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ذرائع آمدنی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ دین کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا علالت کی وجہ سے اب کمانے کے قابل نہیں رہ گئے، یا آفت آسمانی کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں رہ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یحسبہم الجاہل اغنیاء، اور ایک نادان شخص ان کو غنی سمجھ رہا ہے، کیوں؟ من التعفف، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو، عفت پسند ہے۔ عفت پسند کے معنی ہوتے ہیں کہ پاک دامن، ہاتھ نہ پھیلانا، اس کو ذلت سمجھنا، رسوائی سمجھنا، محتاج زندگی بسر کرنا۔ تو تعفف کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور ان کو نادان لوگ سمجھتے ہیں، وہ تو اچھے کھاتے پیتے ہیں، وائٹ کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، ان کو کیا معلوم کس مصیبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو حکمت دیتا ہے نا، دانائی تعریفوں کی سیما ہو، ان کی پیشانیوں اور چہروں کے
نقوش سے پہچان لیتے ہیں، بسیما ہوں، چہرے کے آثار، چہرے کے نقوش، فیس کٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ چہرے، یہ کھاتا پیتا آدمی جب اچھی غذا لیتا رہتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک نور جیسی کیفیت رہتی ہے، چمکتا رہتا ہے چہرہ، اور فاقے جب چلتے رہتے ہیں چہرہ بجھا ہوا رہتا ہے، کھچا ہوا رہتا ہے، کلر جلا ہوا رہتا ہے، لہذا سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کے گھر فاقے چل رہے ہیں، مصیبت چل رہی، تعریفوں کی سیما ہوں، ان کے چہروں سے اگرچہ کہ تم پہچان لیتے ہو، لیکن لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، محتاط رہتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ سوال کو پسند نہیں کیا گیا، یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مانگنے کی عادت نہ ڈالو، مانگنے کی عادت نہ ڈالو۔ فرمایا کہ دیکھو مانگنے کی عادت ڈالو گے، سوال کرو گے، گداگر بن کر پیشہ اختیار کرو گے تو مانگتے 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 عالم یہ ہو جائے گا کہ میدان حشر میں اٹھو گے تو چہرے کا پورا گوشت خرچ ہو چکا ہوگا، ہڈی کا ڈھانچہ رہے گا، فرمایا اس کے چہرے پر گوشت کی گوٹی نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا، اس کے رسول نے بھی پسند نہیں کیا، اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ کوشش کرو کمانے کی، محنت کرنے کی۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ مانگنے والوں کی ایک صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ چمٹ کرو، چپک جانا جس کو کہتے ہیں نا، لٹک جانا، مانگتے چلے جا رہے، مانگتے چلے جا رہے، چھوڑ نہیں رہے، پیچھے سے کرتا کھینچ رہے ہیں، کار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ الحاف کے معنی چپٹ جانا۔ اسی سے اردو میں لحاف بنا، یاد رکھیے، چونکہ وہ بدن سے چپٹ جاتا ہے نا، اسی وجہ سے لحاف کہتے ہیں اس کو، یہ عربی ہی سے لحاف کا لفظ اردو میں آیا، تو یہ روٹ ورڈ وہی ہے، لام حافا۔ لا یسألون الناس الحافا، ضد کر کر ہٹ دھرمی کے ساتھ جو مانگتے ہیں وہ مانگنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اما السائل فلا تنہر، تم مت چھڑکو، یہ ڈپارٹمنٹ تم اپنے ہاتھ مت لو کہ اس کو ڈانٹو، ڈپٹو، دھکے دے کے بھگاؤ، بے عزتی کرو، نہیں، مانگ رہا ہے اس کی غلطی، وہ اپنی غلطی کی سزا بھگتے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ مانگنے والا مجبور ہو کر مانگ رہا ہو، 20-25% ہی صحیح، لیکن ہے نا امکان، اب وہ مجبور ہے، مانگ رہا ہے، اس کی بے عزتی کر دی جائے تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ اما سائل فلا تنہر، تم کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں، دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے ہو رخصت کر دو اچھے سے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مال میں، نیکوکاروں کے مال میں، اللہ کے نیک بندوں کی دولت میں مانگنے والوں کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، کچھ دے دلا کے رخصت کیا کرتے ہیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مانگنے والے جب بھی آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں، الاسدی ان کا قبیلے کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے تھے، دور سے سفر کر کر، اور بقیع کے پاس ہم پڑاؤ ڈالے، گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، ضرورت کا سوال کیجیے تاکہ کھانا پینا کچھ ہو سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو دیکھا ہے ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے ضد کر رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک اگر سکہ ہوتا ہے، ڈھیلا بھی ہوتا تو میں تم کو دے دیتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ چلا گیا بہت ضد کرنے کے بعد، تو وہ اسدی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، اور فرمایا میرے پاس ایک اوقیہ چاندی، چھوٹی سی چاندی کو کہتے ہیں، زمانے کا کوئی سکہ ہوتا تھا، میرے پاس ایک اوقیہ چاندی بھی ہوتی اس شخص کو میں دے دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ صاحب اٹھ کے واپس ہو گئے، یہ صاحب اٹھ کے واپس ہو گئے اور گھر والوں سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرنے کا جی نہیں چاہا، اس مجبوری میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی دوسرے سے، تو میرا جی نہیں چاہا کہ میں ہاتھ پھیلاؤں، میں واپس آ گیا، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاری مقدار میں کشمش اور جو وہ ہمارے لیے آئی اور کہا کہ اس سے تم لوگ کھانا بناؤ۔
میں نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے تحفہ پیش کیا، بغیر سوال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف منتقل کر دیا، اپنے لیے اٹھا کے نہیں رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے، لحاظ کرتے، اور ماننے والے کو کبھی چھڑکی نہ دیتے، شرمندہ نہ کرتے۔ لیکن ماننے کی صفت کو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اسلام میں بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، روکا گیا ہے، نہ مانگو۔ ایک نوجوان صاحب ہاتھ پھیلائے چلے آئے، کہا کچھ دیجئے، مدد کیجئے، مانگ رہے تو جن صاحب سے مانگ رہے تو انہوں نے کہا تم تو بڑے نوجوان ہو اور چاہو تو پڑھو لکھو نوکری کرو، مانگتے کیوں ہو، ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب جھٹکی مت دیجئے، پی ایچ ڈی ہوں میں۔ کہا پی ایچ ڈی ہو کہ اتنی بے روزگاری آج کل تو ہے، ویسے پی ایچ ڈی ہو کے بھی بے روزگار رہتے ہیں۔ کہا اتنا پڑھنے کے باوجود تم بے روزگار اور ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو؟ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا تم نے؟ اکنامکس میں کیا؟ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور بھیک مانگ رہے ہو؟ عجیب۔ کس ٹاپک پہ تھیسس لکھا؟ تھیسس لکھا کمانے کے 100 طریقے، کمانے کے 100 طریقے پہ مقالہ لکھا، اور خود تم مانگ رہے ہو، انہی 100 طریقوں میں سے ایک طریقہ تم اپنا لیتے۔ تو اس نے کہا پہلا طریقہ یہی ہے، بھیک مانگنے کا، اسی پہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، زیادہ ریسرچ اسی پہ کیا میں، آسانی کے ساتھ ہاتھ پھیلا لو۔ یہ کیفیت مانگنے کی انسان کے اندر ہرگز نہ آنی چاہیے۔ بہت محتاجی ہو، بڑی پریشانی ہو تو بزرگوں نے کہا اشاروں میں بات کرو، اشاروں میں کہو، اپنی محتاجی کو اشاروں میں ظاہر کرنے کی کوشش کرو، راست نہ مانگو۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے سے منع کرتے تھے کہ ایک صحابی گھوڑے پر تھے اور ان کی چابک گر گئی نیچے، وہ جو چابک سے جس کو گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے وہ گر گئی، تو وہ نیچے اتر کے اس کو اٹھایا، پھر گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو ایک صاحب نے کہا مجھ سے مانگ لے، کہ کہا نہیں، سوال نہیں کروں، مانگوں گا نہیں۔ اللہ کے رسول نے مانگنے سے بہت منع کیا، یہ مزاج پیدا ہو گیا تھا صحابہ میں۔ آپ سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت ضرورت مند ہو اللہ کے رسول، کچھ عنایت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عنایت فرمایا؟ اعلان کیا، کسی کے پاس کلاڑی ہے؟ لوگوں نے کہا ہے، کہا کلاڑی لاؤ، کلاڑی دی ہاتھ میں، کہا جاؤ جنگل میں درخت کاٹو، لکڑی بیچو، آمدنی ہوگی۔ وہ کچھ دنوں بعد آئے اور ان کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول الحمدللہ حالات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے ان کا ہاتھ چوما، محنت کر کے کما رہے ہو، ہاتھ چوما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کمانا، مانگنے کو پسند نہ کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جو پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بوڑھے ہو چکے نہیں کما پا رہے ہیں، آج کل پینشن وینشن اسکیم ختم ہو گئی، وہاں پہ بڑی محتاجی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی ایک میسج آیا کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان خاتون تمل ناڈو میں میتھمیٹکس کی سب سے زیادہ پسندیدہ ٹیچر سمجھی جاتی تھی، لیکن آج سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے، پرائیویٹ اسکول نکال دیے، چھٹی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسی صورتوں میں سوسائٹی کی ذمہ داری ان کو سہارا دے، ورنہ سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مجرم ہوں گے، سب کے سب مجرم ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ہم خبرگیری کریں، جائیں وہاں تک پہنچے، اور یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے ہم نکال دیں کہ مانگنے والا میرے پاس آئے گا تو میں دوں گا۔ آپ کی نجات، آپ کی مغفرت، آپ کی اخروی کامیابی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ غریبوں تک پہنچے، ان کی ضرورت محسوس کر کے ان کو عطا کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ امام صاحب گھر میں آ کے نماز پڑھیں گے، آپ مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی جیسے نماز ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے صدقات ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، اور ان کے لیے جو مستحق ہے حقیقت میں ان تک پہنچنا، تحقیق کرنا، معلوم کرنا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ حضرت زین العابدین گھروں پر جا کے غلہ رکھتے تھے، گھروں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، کوئی چور اچکا تو نہیں پھر رہا، تو دیکھا ایک گھر میں رات میں کھانا پک رہا ہے 12-1 بجے، چولہا سلگا ہوا ہے، ہنڈی چڑھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں ایسے تھوڑی بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، بیڈ روم بھی ہو اور پھر اس کے اندر کچن بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، چھوٹے موٹے کمرے جھوپڑی۔ تو دیکھا روشنی ہے، بچے رو رہے ہیں، تو پوچھا باہر سے بچے کیوں رو رہے ہیں، بیوی آپ کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ تو کہا آپ اپنی رائے لیجیے،
آپ اپنی رائے لیجیے, آپ کو کیا ضرورت ہمارے حالات کی چھان بین کرنے کے لیے. کہا نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں, کوئی ضرورت ہو تو میں کام آؤں. تو کہا دیکھیے میرے شوہر وفات پا چکے, میں بیوہ ہوں, ذرائع آمدنی کچھ نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, اس ہانڈی میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچے بیٹھ جائیں, سو جائیں, بچے سو جائیں گے تو صبح دیکھیں گے اللہ مالک ہے. تو کہا تم نے اپنی مصیبت امیر المومنین کو بیان نہیں کی؟ تو کہا امیر المومنین کو اتنی کہاں فرصت کہ ہم غریبوں کی خبر لیں. کہا اچھا ٹھہرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات بیت المال پہنچے, دروازہ کھلوایا اور ایک آٹے کا تھیلا اپنے کاندھوں پہ رکھا. تو غلام بھاگ کے آیا, کہا میں اپنے کاندھے پہ رکھ کر چلوں گا. کہا قیامت کے دن آئے گا میرا بوجھ اٹھانے کے لیے؟ قیامت کے دن تو آئے گا میرا بوجھ اٹھانے کے لیے, یہ میرا بوجھ ہے میں اٹھاؤں گا. کاندھے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آٹے کا تھیلا رکھا اور رات ہی میں اس کے گھر گیا, ان سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ آپ کا حق ہے, ہر مہینہ آ کے آپ اللہ لے لیا کرے, مجھے اطلاع نہیں تھی. یہ آگے بڑھنا, ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کرنا, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو کچھ بھی تم خیر خیرات کرتے ہو, بھلائی اچھی چیز راہ خدا میں خرچ کرتے ہو, یاد رکھو اللہ کی نگاہوں سے چھٹی نہیں رہ جائے گی کہ اجر نہ ملے. اجر ملے گا, اجر ملے گا, اجر ملے گا, یہ یقین پیدا کر لو. تو پھر اس کے بعد سے تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی رحمتوں اور برکتوں سے تم کو نوازتا ہے. یہ راہ خدا میں خرچ کرنا. اس کی مخالفت میں کیا ہے؟ سیو کرنا, سود کھانا, سود پہ کاروبار کرنا. ان کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی. سودیوں کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن, اس کا تذکرہ فرمائے انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.